السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں رمضان اسپیشل سیریز اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 7 عنوان دعوت و تبلیغ اور اذیت و تکالیف کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی قسط میں غزوہ احد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ قسط کی شروعات سے پہلے آج سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ احد۔ بدر میں شکست کے بعد کفار کے سردار اس وقت کے متولی ابو سفیان نے انتقام کا عہد کیا۔ مکہ کے ایک دولت مند شخص صفوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں قتل کرنے کی خفیہ سازش کی اور امیر بن وہب کو مال و زر کا لالچ دے کر اس کام پر آمادہ کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان کر پکڑ لیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، بدر میں میرا بیٹا قید ہو گیا تھا، میں اس کی رہائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو نے تلوار کیوں حائل کی ہے؟ امیر نے جواب دیا، بدر میں تلوار نے ہمارا کیا ساتھ دیا تھا جو اب دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا صفوان نے تیرے قرض کی ادائیگی اور مال و زر کا لالچ دے کر تجھے میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ یہ سن کر امیر پر بجلی گر گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر کہا، با خدا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قریش نے جب امیر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو ان کی آتش انتقام مزید بھڑک اٹھی۔ مسلمانوں پر حملے کا حتمی فیصلہ ہوا۔ کفار مکہ کا لشکر رخت سفر باندھ رہا تھا تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے کفار کے لشکر کی تعداد اور کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر کو لشکر کفار کی تعداد اور کیفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خبر کی تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے طاقت مانگتا ہوں اور میں تجھ ہی سے روب و دبدبہ مانگتا ہوں۔ دشمن سے مقابلہ کے لیے مشاورت کے دوران مسلمانوں کی رائے میں اختلاف واقع ہوا۔ صاحب رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلا جائے بلکہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہ بھیج دیا جائے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، مہاجرین کی ایک جماعت اور اوس و خزرج کے قبائل نے رائے دی کہ مقابلہ مدینہ سے باہر کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں بدر میں نصرت دی ہے اور اب تو بدر سے زیادہ قوی لشکر ہمارے پاس ہے۔ اس مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں فرمایا، اگر تم نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے تو تمہیں فتح ہوگی۔ لشکر ترتیب دیا گیا۔ نماز عصر قائم فرمانے کے بعد آپ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرا زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح رائے کے خلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ذرا پہن کر جہاد کے بغیر ذرا اتار دے۔ اب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور عمل کرو۔ صبر و استقامت پر قائم رہو، نصرت تمہاری ہوگی۔ لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، جس میں صرف 100 زرہ پوش تھے۔ مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مجاہدین سے فرمایا، اللہ نے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا ہے، وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری صبح وادی احد پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، صفیں درست ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر قائم فرمائی۔ احد کا پہاڑ مدینے کے شمال میں نیم دائرے کی شکل میں ہے۔ اس کا طول 6 یا 7 میل ہے۔ احد کی ٹیم دائرے کی کوس میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جبل احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ پشت پر جبل احد اور سامنے مدینہ تھا۔ جبل عنین کی ایک گھاٹی یا درہ سے پشت پر حملے کا خطرہ تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، مسلمان غالب ہوں یا مغلوب، تم کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ دوبارہ فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں بلانے کے لیے کسی کو نہ بھیجوں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے لشکر کفار کو شکست دے دی ہے اس وقت بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر وہ ہم سب کو قتل کر دیں تب بھی مقررہ مقام تبدیل نہ کرنا۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کو رسالے کا امیر بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس فوج کی کمان دی جو ذرا پوش نہیں تھی۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے اپنی شمشیر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دشمنوں پر اتنا چلایا جائے کہ گھس کر خم کھا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ لڑائی کے آغاز میں مکہ کے لشکر سے ابو عامر راہب میدان میں آیا اور پکارا، میں ابو عامر ہوں۔ یہ فاسق ایک راہب تھا جو نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبریں دیا کرتا تھا، لیکن اعلان رسالت کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ ابو عامر کے ساتھ 50 تیر اندازوں نے تیر پھینکے، مسلمانوں نے بھی اس پر تیر برسائے یہاں تک کہ ابو عامر میدان سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کفار کا عالم بردار طلحہ آگے بڑھا اور تنزیہ کہا، کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان رجس پڑھتا ہوا بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے ساتھ جوہر دکھائی کہ دشمنوں کی لاشیں خاک نشین ہو گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضور علیہ السلام کی شمشیر کے ساتھ فخر سے اکڑتے ہوئے میدان کا رخ کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چال سے ناراض ہوتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی کافروں کو قتل کیا۔ آخر میں رجس گاتی ہوئی ابو سفیان کی بیوی ہندا سامنے آ گئی، لیکن آپ نے اس کے سر پر تلوار روک لی تاکہ سیدنا حضور علیہ السلام کی تلوار ایک عورت کے خون سے آلود نہ ہو۔ ایک حبشی غلام نے تاک کر نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد وحشی غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور ہندا بنت عتبہ کو لا کر دیا۔ ہندا نے خون بہتا جگر چبا کر تھوک دیا۔ کلیجہ چبانے پر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ہندا بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کاٹ لیے۔ آسمان اور زمین نے وحشت اور بربریت کی ایسی ہولناک تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو درندگی نے بھی شرما کر منہ پھیر لیا۔ خالد بن ولید نے جبل احد کے پیچھے سے کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا حضور علیہ السلام کے مقرر کردہ تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر کے خالد بن ولید کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مسلمان لشکر کفار پر غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ امیر کے منع کرنے کے باوجود سیدنا حضور علیہ السلام کی واضح اور مکمل ہدایت نظر انداز کر کے پہاڑ سے اتر آئے اور میدان سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید دوبارہ جبل احد کے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن جبیر پر حملہ آور ہوا اور گنتی کے افراد کو شہید کر کے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا۔ لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا، ایک دوسرے کی شناخت نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بہت بڑی سزا ملی۔ دنیاوی مال و اسباب کی محبت نے مسلمانوں کو شکست کے قریب پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ چند صحابہ حوصلہ و ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ جہاد میں مصروف رہے اور کچھ حوصلہ ہار گئے۔ اسی دوران مشرکین نے افواہ اڑا دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابی موجود تھے کہ کوہب بن مالک نے بآواز بلند کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ جس نے بھی یہ آواز سنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھ کر دشمن نے اپنی ساری طاقت اسی طرف لگا دی۔ یہ بڑا ہی کٹن وقت تھا۔ مسلمان اپنے نبی کے گرد جمع تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرمت و عافیت کے ساتھ دیکھنے کا شوق تھا اور سر پر دشمنوں کی بے نیام تلواریں تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثار صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا اور دشمن سے برسر پیکار ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر رہے تھے۔ عبداللہ بن کمیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اس کی تلوار بلند ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں چہرے انور میں چبھ گئیں۔ ابی وقاص کے بیٹے عتبہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو گیا، دانت مبارک ٹوٹ گئے۔ جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر ہر تیر کو اپنی پیٹھ پر روکا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے وار اپنے ہاتھ پر روکے، ان کا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ ابو طلحہ نے سپر سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وار کارگر نہ ہو۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ صحابیہ پانی لے آئیں اور اس کوشش میں زخمی ہو گئیں۔ خون سے لبریز حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتی اور پہچانتی نہیں، وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ مشرکین کے حملے میں شدت کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جان نثاروں کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہیں جیسے ہی مدینے پہنچیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود میں پانی لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خون دھویا، خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی اور پٹی باندھ دی گئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے اللہ کی بجائے کثرت تعداد اور اسباب کے بھروسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح رائے کے برعکس مشورہ کیا اور مال غنیمت کی محبت میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرمان کی حکم عدولی کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔